کعبہ شریف کے اندر میں نے دیکھا کہ ایک بچہ اپنی ماں سے الگ ہو گیا. ساری دنیا کی ماؤں نے اس کو پیار کیا، ساری دنیا کی ماؤں نے اسے اپنی آغوش میں لیا، لیکن وہ بچہ چلاتا رہا، بے چین رہا، شور مچاتا رہا. جب اس کی اصلی ماں آ گئی، نائجیریا کی کالی عورت کی، اس سے زیادہ حسین ماؤں نے اسے گود میں لیا تھا. مصر، الجزائر، شام کی حسین ماؤں کی گود میں اسے چین نہیں ملا، اور اپنی اصلی ماں کی آغوش میں آتی ہی سو گیا. جب تک اصلی پالنے والا اللہ تمہیں اپنی رحمت کی آغوش میں نہیں لے گا، اس وقت تک تم دنیا میں کہیں چین نہیں پا سکتے ہو. ہمارا اللہ ہی ہمارے دل کو چین سے رکھنا جانتا ہے. یہ قرآن کی آیات کا ترجمہ کر رہا ہوں، خالی تصوف کی بات آپ کے اوپر مسلط نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اے دنیا والوں، اللہ ہی کی یاد سے اور انہی کو خوش کرنے سے تمہارا دل خوش رہے گا اور تمہارے دل کو چین نصیب ہوگا. اللہ. جب ماڈرن پڑھے لکھے لوگ حتیٰ کہ یونیورسٹی کالج کے ایک پرنسپل کو میں نے کہتے سنا، اسلام میں عورتوں کو کون سا حق دیا گیا ہے؟ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے، یہ کیا انسانی حقوق دیے گئے ہیں؟ ارے ظالم، تو انسانی حقوق کیا جانتا ہے؟ کڑے ہو کر موتنے والے خبیث نالائق قرآن کی مخالفت کرتا ہے. اللہ سے بڑھ کر انسانوں کو حق دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ جو شخص ابا سے بڑھ کر اس کے بچوں پر شفقت ظاہر کرے وہ شخص نالائق ہے، دھوکے باز ہے، 420 ہے. کیا باپ سے بڑھ کر محبت اور شفقت کوئی لا سکتا ہے؟ وہ کتنا ہی بیٹا بیٹا کہے، لیکن جو اصلی ابا ہے وہی اصل شفقت کر سکتا ہے. اللہ ارحم الراحمین ہے. اس نے یہ حق دیا ہے کہ 2 عورتوں کی شہادت ایک مرد کے برابر ہے. اللہ کا یہ حکم قرآن کے اندر مذکور ہے، وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. پھر کہتے ہیں کہ آج غیر مسلموں کو ہم کیسے اسلام دے سکتے ہیں؟ ارے پہلے تم اپنا اسلام تو بچاؤ. غیر مسلموں کو اسلام دینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اپنا اسلام قربان کر کے خود جہنم میں جا کر دوسروں کو جنت دلاؤ. اللہ. اگر اسلام کسی کو سمجھ میں نہیں آتا تو اس سے کہہ دو کہ جاؤ تم کافر ہوتے ہوتے ہو جاؤ. اللہ اور رسول تمہارے محتاج نہیں ہے. اگر تم کو ایمان لانا ہے تو قرآن پر ایمان لاؤ. 2 عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کے برابر سمجھو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. اگر تمہیں اس کی حکمت سمجھ میں نہیں آتی تو علماء کی خدمت میں نیاز مندانہ جاؤ، مقابلے کے لیے نہ جاؤ، وہ آپ کو اس کی حکمت بھی بتا دیں گے. لیکن اگر کوئی اعتراض کرے، جیسا ایک صاحب نے مجھ سے اعتراض کے طور پر یہ بات کہی، تو اس کا وہی جواب تھا جو ابھی مذکور ہوا. جو شخص مدعی بن کر اپنی بات منوانے کو آئے اور حق قبول کرنے کی نیت نہ ہو تو اس کو اللہ کی محبت کے راز، شریعت کے اسرار عشق و مستی نہ بتاؤ. اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو تاکہ اپنی خود پرستی اور غلط فہمی میں ہلاک ہو جائے. اس پر ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں. ایک آدمی نے حکیم الامت رحمہ اللہ سے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ میں عیسائی ہو جاؤں. حضرت نے اسے ایک دن سمجھایا، پھر دوسرے دن آیا اور کہا کہ وسوسہ نہیں گیا، جی چاہتا ہے کہ عیسائی ہو جاؤں. اللہ اکبر کبیرہ.